السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک بہت ہی بہترین نماز اور اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ لے کر آیا ہوں۔ ایسی نماز کہ اس کی برکت سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس نماز کو ایک نابینا شخص نے پڑھی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور آنکھیں جگمگا اٹھتی، گویا کبھی نابینا تھے ہی نہیں، کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ آئیے چنانچہ یہ حدیث پاک سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کو جامع ترمذی نے نقل کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، مفہوم حدیث عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ مجھے اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور چاہو تو صبر کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعات نماز پڑھو اور 2 رکعات نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھو۔ چنانچہ وہ شخص گئے اور جانے کے بعد اچھے سے وضو کیے، 2 رکعات نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کی، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللہم فشفعه فیک۔ راوی کہتے ہیں جب یہ دعا اور یہ نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس آئے تو جو ابھی اندھے تھے، نابینا تھے، واپس آئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی، گویا کہ کبھی ان کی آنکھیں روشن کے علاوہ کچھ تھی ہی نہیں، آنکھیں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی، گویا آپ اندھا تھے ہی نہیں۔ اس حدیث پاک میں جو نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے، ایک اہم پوائنٹ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ دوستو کہ یہ حدیث پاک آج تک پڑھی جا رہی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی ہے، لیکن الفاظ پر غور کیجیے گا۔ یہاں پر آیا ہے، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ذریعے سے اللہ کی جانب، اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ انی توجہت الی ربی، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اپنی حاجت میں، ہذہ اس حاجت میں، اور اس کے بعد فرمایا لتقضی لی، کس لیے؟ تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ آپ اس سے کیا سمجھیں؟ وہ یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہا کے پکارنا بالکل جائز ہے، کوئی شرک، کوئی ناجائز، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر گناہ ہوتا، شرک ہوتا تو صحابہ اس نماز کو نہ